ارض فلسطین خون سے رنگین، اسرائیل نے درندگی کی حدیں پار کر دی۔ غزہ کے اسپتال پر حملہ کر کے 500 سے زائد افراد شہید کر ڈالے۔ OIC کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایران نے اسلامی ملکوں سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی اسپتال پر حملے کے خلاف برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے سامنے احتجاج، سینکڑوں افراد کی شرکت، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مظاہرے میں فری فلسطین کے نعرے۔ شرکا کا کہنا تھا اسرائیل اسپتال پر حملہ کر کے جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ رشی سناک فلسطین کے معاملے میں دوہرے معیار کو ختم کریں۔ دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف کے دفتر کے باہر بھی فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ اور نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی حفاظتی ضمانت کی درخواست احتساب عدالت میں دائر، سماعت کل ہوگی۔ ورلڈ کپ میں ناقابل شکست نیوزی لینڈ نے افغانستان کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ کیویز کی مسلسل چوتھی کامیابی، 289 رنز ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم 35ویں اوور میں 139 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مچل سینٹنر اور لوکی فرگوسن کی 3 وکٹیں۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 288 رنز بنائے۔ گلین فلپس 71، ٹام لیتھم 68 اور ول ینگ نے 54 رنز بنائے۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز اے سپورٹس پر براہ راست۔ بنگلور میں پاکستانی ٹیم کا پریکٹس سیشن، عبداللہ شفیق اور شاہین آفریدی نے صحتیابی کے بعد پریکٹس میں حصہ لیا۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان جمعے کو کینگروز سے ٹکرائیں گے۔ ایک میچ ہارے ہیں، ہمت نہیں ہارے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان آسٹریلیا کے خلاف جیت کے لیے پرعزم۔ کہا پاکستان کے لوگوں کا درد اور محبت ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں دعا دیتے ہیں، پوری محنت کریں گے اور اچھے نتائج دیں گے۔ وفاقی حکومت نے نیب ترمیم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وزارت قانون و انصاف نے درخواست میں موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ سابق چیف جسٹس نے اکثریت کی بنیاد پر نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ جنت کے ٹکٹ کے بعد ثواب کی نوید۔ علماء مشائخ نون لیگ ونگ کے صدر سید محمد عمران شاہ کا کہنا ہے جنت میں جانے کا تو پتہ نہیں، لیکن 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر پہنچنا عین کار ثواب ہے اور نواز شریف کا استقبال کرنا ہمارا ملی، دینی، اسلامی، اخلاقی فریضہ ہے۔ لطیف کھوسہ کے ہائی کورٹ لفٹ میں پھنسنے کے واقعے کے بعد وکلا محتاط۔ نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کے بعد اعظم نذیر تارڑ کمرہ عدالت سے نکلے اور لفٹ تک پہنچے۔ ایک وکیل نے بتایا یہ وہی لفٹ ہے جس میں سردار لطیف کھوسہ پھنسے تھے۔ اعظم نذیر تارڑ اور دیگر وکلا لفٹ سے باہر نکل آئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں ختیجہ شاہ کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جناح ہاؤس حملے کے 3 ملزموں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ ایفی ٹرین کیس میں لیگی رہنما حنیف عباسی بری۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کا عمر قید کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا حنیف عباسی آج من گھڑت اور بے بنیاد مقدمے سے بری ہوئے، آخر کار سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف اور قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر چھاپنے کے خلاف درخواستیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو 18 دسمبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ لکھا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا پیش ہونا ناگزیر ہے۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو رپورٹ جمع کرائیں انہیں پالیسی بیان نہیں سمجھا جا سکتا۔ نگراں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم صرف ہمارے نہیں فلسطین کے بھی نمائندے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر دی۔ کہا نگراں وزیر اعظم کو فلسطین کے عوام کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی۔ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ جب تک پاکستان کے عوام ہیں فلسطینی عوام کبھی اکیلے نہیں ہوں گے۔ ساؤتھ امریکن ورلڈ کپ کوالیفائنگ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے فٹ بالر بن گئے۔ ارجنٹینا نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پیرو کو 2-0 سے شکست دے دی۔ دونوں گول سپر سٹار فٹ بالر میسی نے کیے۔
जमहूरियत आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख भी आएगी। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज के तीर चला दिए। कहा, इलेक्शन में बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती है। इलेक्शन के जरिए ही नफरत और तकसीम को दफन करके आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में सानिया कारसाज की बरसी के जलसे से खिताब। बोले, मुल्क को लंदन से नहीं चलाया जा सकता, यहाँ बैठकर अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। पुरानी सियासत मुल्क की तरक्की और मईशत में रुकावट बन रही है। माजी में कसूर जिसका भी हो, आज मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। जमहूरियत और मुफाहमत की सियासत से इस्तेहकाम पैदा हो। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR का कहना है, मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजुर्बे का मकसद कम अज कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं का इयादा करना था। तजुर्बे का मुशाहिदा करने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी।